جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، مدرسوں کے دشمن ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مدرسوں کو بدنام کیا جائے۔ جب مدرسے نہیں ہوں گے تو مسلمان بھی اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہ پائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، جیسا کہ ہم سب اچھے طریقے سے یہ بات جانتے ہیں کہ آئے دن ہمارے اس ملک میں اور پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بہت سی منصوبہ بندیاں کی جاتی ہیں اور مختلف طریقوں سے سازشیں رچی جاتی ہے کس طریقے سے اسلام کو بدنام کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو انسانیت کے لیے نقصان دہ ثابت کیا جائے اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات بٹھائی جائے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان نفرت پھیلانے والے ہیں، اسلام کی تعلیمات نفرت پر مبنی ہے۔ اس کے لیے مختلف ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں اور ہر طریقے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ابھی 2 دن سے بڑا ہنگامہ چل رہا ہے دارالعلوم دیوبند کے ایک فتوے کو لے کر کے۔ کسی نے فتویٰ پوچھا دارالافتاء سے، ان کا کام یہ ہے کہ جو سوال آیا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دے دینا ہے۔ دارالافتاء کا کام یہی ہوتا ہے۔ تو کسی نے سوال پوچھا غزوہ ہند سے متعلق کہ غزوہ ہند کیا چیز ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کہیں ذکر آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر اس کا جواب دیا گیا کہ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ تو اس سوال کا جو جواب بنتا تھا قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ جواب دے دیا گیا۔ اب اس فتوے کو لے کر کے بڑا ہنگامہ پھیلایا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر کہ دیکھیے دارالعلوم دیوبند نے کس طریقے کا فتویٰ دیا ہے اور اسلامی تعلیمات کے اندر کس طریقے کی روایتیں اور باتیں موجود ہیں، وہاں پر بچوں کو یہی سب پڑھایا جاتا ہے۔ تو NCPCR جو بچوں کے حقوق کے تحفظ کی ایک تنظیم ہے، انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ دارالعلوم دیوبند کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب اس کو لے کر کے پورا ہنگامہ کیا جا رہا ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن و حدیث کے اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یا قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے آنے والے واقعات کی خبر دی ہے، جس کو پیشین گوئی کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آنے والے زمانے میں ایسے حالات ہوں گے اور اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری پیشین گوئیاں فرمائی ہیں۔ ایک پیشین گوئی یہ بھی ہے کہ عرب والوں کے لیے ہلاکت ہے، عرب تو سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ ایک پیشین گوئی یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمائی کہ کسی زمانے میں کوئی راجہ ہوگا جو کعبہ کو بھی ڈھا دے گا، کعبہ کو گرا دیا جائے گا، اس کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو اس طریقے کی بہت ساری پیشین گوئیاں حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ کے نبی اپنی امت کو خبر دیتے تھے کہ آنے والے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آئے گا۔ تو غزوہ ہند کے متعلق بھی اللہ کے نبی کی ایک پیشین گوئی ہے کہ ہند میں ایک غزوہ ہوگا اور مسلمان اس میں جہاد کریں گے۔ اس طرح کی روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ہم سے وعدہ فرمایا غزوہ ہند سے متعلق
اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر میں موجود رہا، میری موجودگی میں وہ غزوہ ہوا تو میں اس کے اندر اپنی جان سے مال سے شریک ہوں گا، اگر شہید ہو گیا تو میں بہترین شہید ہوں گا، اور اگر میں زندہ واپس لوٹ آیا تو جہنم سے آزاد ہو جاؤں گا۔ اسی طریقے کی ایک روایت حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے 2 گروہ جہنم سے آزاد ہوں گے، ایک وہ گروہ ہوگا جو غزوہ ہند میں شریک ہوگا، اور دوسرا گروہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوگا۔ تو اس طرح کی روایتیں حدیثوں کے اندر موجود ہیں۔ اس کا مقصد صرف اللہ کے نبی کا یہ بتلانا کہ آنے والے زمانے میں اس طرح کا واقعہ پیش آئے گا، اور مفسرین نے، حدیثوں کی تشریح کرنے والے لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے جو یہ بات بیان فرمائی ہے، یہ غزوہ، یہ جنگ پہلے ہو چکی ہے۔ سن 712 عیسوی میں محمد بن قاسم ہندوستان آئے اور انہوں نے راجہ داہر سے جنگ کی تھی۔ ابن کثیر جو بہت ہی مشہور مفسر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی تھی اس کا مصداق یہی واقعہ ہے، یعنی محمد بن قاسم کی جو جنگ ہوئی تھی راجہ داہر سے، اسی کو ابن کثیر نے فرمایا کہ یہی غزوۃ الہند ہے، اور یہ ہو چکا ہے۔ تو اس بات کو لے کر کے مدرسے کو، دارالعلوم دیوبند کو بدنام کرنے کی ایک سازش رچی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے اس کے خلاف کارروائیاں ہو۔ اس سے پہلے بھی بہت سی چیزوں پر کارروائی کی مانگ کی گئی۔ بچوں کی پٹائی مدرسے کے اندر ہوتی ہے تعلیم کی غرض سے، ان کو ادب سکھانے کے لیے، اس پر کارروائی کی مانگ کی گئی۔ اسی طریقے سے مدرسے میں بہشتی زیور جو کتاب پڑھائی جاتی ہے، مسائل کی کتابیں، اس پر بھی اعتراض کیا گیا کہ یہ کتاب نہیں پڑھائی جانی چاہیے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ مقصد سب کا یہ ہے کہ کسی طریقے سے اسلام کو، مدرسوں کو بدنام کیا جائے، مسلمانوں کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت بٹھائی جائے، اور یہ پروپیگنڈا کیا جائے کہ اسلام جو ہے یہ ہمارے ملک کے لیے اور مسلمان ہمارے ملک کے لیے خطرہ ہے، اور یہ مدرسے یہ تعلیم نہیں دیتے ہیں بلکہ ان کے اندر نفرت سکھائی جاتی ہے، یہ دہشت گردی کا اڈا ہے، یہاں بچوں کو نفرت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو مدرسوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ ساری سازشیں رچی جاتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایسے وقت میں اپنے مدرسوں کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے علماء کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ہم خود بھی پہلے اسلام کو سمجھے، اپنی تعلیمات کو سمجھے۔ جب ہمیں اس کا علم ہوگا تبھی ہم دوسروں کو جواب دے پائیں گے اور دوسروں کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ بہت سارے مسلمان بھائی بھی ہیں جن کو کچھ معلوم نہیں قرآن کی تعلیم کیا ہے، حدیث کی تعلیم کیا ہے، رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں اور صحابہ کی زندگی کے بارے میں، تو وہ ان تعلیمات کو لے کر کے شک میں پڑ جاتے ہیں، غیر لوگ ان کو بھی بہکا لیتے ہیں اور وہ بھی اسلام کے خلاف اعتراض کرنے لگتے ہیں اور اپنے دین کے بارے میں شک اور شبے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں سے ہمیں اور آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے اور اپنے دین کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے، علماء سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے، اور یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ سب سازش ہے، یہ ہم سب اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور اپنے ذہن کو بالکل صاف کر لے۔ اسلام کی تعلیم الحمدللہ امن کی تعلیم ہے، اسلام کا معنی ہی ہے سلامتی، امن، اور مدرسوں کے اندر قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں بچوں کو اخلاق سکھائے جاتے ہیں، وہاں بچوں کو انسانیت پڑھائی جاتی ہے، وہاں کسی کو نفرت کا سبق نہیں سکھایا جاتا ہے۔ تو جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، مدرسوں کے دشمن ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مدرسوں کو بدنام کیا جائے۔ جب مدرسے نہیں ہوں گے تو مسلمان بھی اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہ پائے گا۔ وہ مدرسے ہی ہیں جہاں سے مسلمانوں کے دین کی، اسلام کی حفاظت ہو رہی ہے۔ تو وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مدرسہ ہی بدنام ہو جائے
اور مدرسے میں جو پڑھنے پڑھانے والے بچے ہیں ان کو ہی بدنام کر دیا جائے تاکہ اسلام کی حفاظت نہ ہو سکے۔ جب وہاں سے تعلیم نہیں ہوگی، قرآن و حدیث کی حفاظت نہیں ہوگی، تو جو عام مسلمان ہیں ان کی زندگی میں بھی اسلام باقی نہیں رہے گا، وہ نام کے مسلمان رہیں گے۔ تو اس لیے ساری سازشیں رچی جاتی ہیں۔ ہم سب کو دعا کرنی ہے اللہ تعالی ہماری مدارس کو، ہمارے علماء کو محفوظ رکھے، ہم سب اپنے مدرسوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور اپنے علماء کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔